जोन मोड़ा फागला सुरनकोट के मुख्तलिफ दीनी इदारों के दौरे के दौरान एक और अहम तालीमी मरकज़ अल-जामिअतुन निज़ामिया मंज़रुल इस्लाम का भी मुशाहदा करने का मौका मिला, जहाँ दीनी और असरी तालीम का एक मुतवाज़न और मुनज़्ज़म निज़ाम जारी है। सन 2019 में कायम होने वाला ये इदारा आज मुसलसल मेहनत और खुलूस के साथ तालीमी खिदमात अंजाम दे रहा है और यहाँ तलबा की दीनी तरबियत के साथ साथ जदीद तकाज़ों को भी पेश नज़र रखा जा रहा है। इदारे में हिफ्ज़ व नाज़रा के साथ साथ अंग्रेज़ी, रियाजी, सोशल स्टडीज़ और कंप्यूटर की तालीम का बाकायदा इंतज़ाम है, जिससे तलबा को हमा जहत तरबियत फ़राहम की जा रही है। यही वजह है कि यहाँ से फ़ारिग होने वाले तलबा न सिर्फ दीनी मैदान में आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ तालीमी मराकिज़ में भी अपनी सलाहियतों का मुज़ाहरा कर रहे हैं। इदारे में तलबा के क़ियाम ताम और दीगर सहूलियात का भी तसल्ली बख्श इंतज़ाम देखने को मिला, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि यहाँ तालीम के साथ तरबियत पर भी खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। ये इदारा जमात अहले सुन्नत के प्लेटफॉर्म के तहत अवाम व उलमा के बाहमी ताउन की एक खूबसूरत मिसाल पेश कर रहा है, जहाँ इखलास और मेहनत के साथ एक मजबूत तालीमी निज़ाम को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो नाजरीन, आइए इसी इदारे के जिम्मेदारान से सुनते हैं इस कामयाब सफ़र की तफसील उन्हीं की ज़ुबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन गिरामी, उम्मीद है आप बखैर आफ़ियत होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको सलामत रखे। जैसे कि आप बखूबी जानते हैं कि इस वक्त मदारिस अहले सुन्नत के अंदर 1447 हिजरी 2026 ईस्वी के तालीमी साल का बाज़ाब्ता इफ्तिताह हो चुका है और हर इदारे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह तलबा-ए किराम की जो तालीम का सिलसिला है, असातिज़ा-ए किराम और तमाम तर ज़िम्मेदारान तालीम, ज़िम्मेदारान मदरसा अपने काज के अंदर भरपूर तरीके से लग चुके हैं। इसी हवाले से आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये शरफ़ हासिल हुआ कि मैं इस वक्त सुरनकोट के इलाका फागला के अंदर जामिया मंज़रुल इस्लाम के अंदर मौजूद हूँ और मेरे साथ इदारे के नाज़िम आला व बानी हज़रत मौलाना अब्दुल हमीद साहब क़िबला मौजूद हैं। पहली बार मेरा यहाँ पर विज़िट हुआ है। माशाअल्लाह यहाँ के तामीरी काम काज को देखा, तालीमी हवाले से हज़रत से बातचीत हुई, बहुत अच्छा लगा कि दूर दराज इलाकों के अंदर उलमा अहले सुन्नत मेहनत के साथ दीन इस्लाम का काम कर रहे। इस हवाले से यहाँ जब मैं पहुँचा, माशाअल्लाह क़ल्बी सुकून भी मैसर आया। यहाँ पर इदारे के साथ साथ असरी तालीम के लिए बाज़ाब्ता तौर पर अकेडमिक निज़ाम भी मौजूद है कि जिसके लिए यहाँ पर मकामी तलबा किराम तालिबात यहाँ पर तशरीफ़ फरमा होते हैं। उनको जो है असरी उलूम भी पढ़ाए जाते हैं, मदरसे दीनी उलूम भी पढ़ाए जाते हैं। माशाल्लाह दोनों चीज़ों का जो है संगम है, बहुत जो दिल को जो है लुभाने वाला है। इस हवाले से इंशाअल्लाह मज़ीद तफसीलात इदारे के हवाले से कब मारिज़ वजूद में आया और कब इसके तामीराती निज़ाम को हज़रत ने जो है वो शुरू किया और माशाअल्लाह इस वक्त जमात अहले सुन्नत का एक मुमताज़ इदारा बन चुका है, जिसके अंदर कसीर तादाद में तलबा किराम मुकीम यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं और गैर मुकीम भी हासिल कर रहे हैं। हज़रत जमात अहले सुन्नत के प्लेटफार्म पर आपको माशाअल्लाह अवाम अहले सुन्नत मुलाज़ा फरमा रही है। आपका बेहद इस पर इस्तकबाल है। चाहूँगा कि आप तफसील के साथ अपने इदारे के हवाले से अवामुन नास के सामने यहाँ की झलकियाँ रखें, ताकि अवामुन नास इस काज को जान सके और जो लोग यहाँ पर ताउन कर रहे हैं उन्हें भी पता चले कि माशाअल्लाह इदारे के अंदर कितना बेहतरीन अंदाज के अंदर काम हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह बिफ़ज़्ल ताला ये इदारा अल-जामिअतुन निज़ामिया मंज़रुल इस्लाम अरसा 6 साल से काम कर रहा है। चूँकि 2019 की 11 दिसंबर को हमने यहाँ संग बुनियाद रखा था और उसके बाद तामीरी काम यहाँ चलता रहा। 2023 में हमने जो है बाद रमज़ान तलबा के रहने का इंतज़ाम किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह बिफ़ज़्ल ताला 23, 24, 25 और 26 चौथा साल जो हमने अभी शुरू किया है। अल्हम्दुलिल्लाह बिफ़ज़्ल ताला इससे पहले यहाँ से जो बच्चे 5th पास करते थे तो उनको हम यहाँ से कोशिश करते थे जो है केरला तर्ज में दावा कॉलेज में भेजने के लिए, कुलियत यासीन ली दावत इस्लाम में जो कानी खोड़ी में भी है हमारा है, तो वहाँ भेजते थे। और वहाँ से जब हमारे केरला के बहुत मेहनती असातिज़ा इकराम हैं और उसकी सरपरस्ती डॉक्टर शौकत नईमी साहब क़िबला फरमा रहे हैं, मैं दुआगो हूँ अल्लाह ताला उनको सेहत व आफ़ियत अता फ़रमाए, दराज उम्र अता फ़रमाए। वो काफ़ी हमारे साथ जो है कंप्रोमाइज़ करते हैं और हमारा ध्यान रखते हैं और तावन करते हैं। तो उनके ज़रिए यहाँ से बच्चे जम्मू गए और जम्मू से केरला गए, केरला से लौट के काफ़ी सारे बच्चे हैं जो इस वक्त दिल्ली में जो है ग्रेजुएशन कर रहे हैं और ख्वाब देख रहे हैं कि हम कोई ऊंची पोस्ट पर फायज़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है।
اور پھر جو یہ کانی کھوڑی کا سلسلہ ہے، یہاں سے بچے جاتے تھے کانی کھوڑی 5th پاس کر کے 6th میں وہاں ایڈمیشن لیتے تھے. پھر وہاں چونکہ کافی سارے بچے گئے بھی ہیں، میرے گھر کے بچے کافی سارے ہیں، وہ یہاں سے وہاں جاتے ہیں، پھر وہاں سے جموں جاتے ہیں. تو وہاں 6th کلاس میں ایڈمیشن ہوتا ہے. پھر مطلب دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا معقول انتظام ہوتا ہے، اور پھر جو ہے فضیلت تک بچہ گریجویشن کر لیتا ہے. یہ اللہ کا کرم ہے، ادھر سے عالم بن جاتا ہے اور ساتھ ساتھ میں گریجویٹ بھی ہو جاتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے معاشرے میں جہاں پر علماء کرام کو خاص طور پر مدارس اسلامیہ کی طلباء ہوتے ہیں، کچھ وہ لوگ جو علم سے ناشنا ہوتے ہیں وہ ان کو حقیر بھی سمجھتے ہیں معاذ اللہ. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دنیاوی اعتبار سے یہ طلباء کمزور ہوتے ہیں. تو یہ آپ کی ایک بہت بڑی کوشش ہے، اور ان لوگوں کے لیے خاص طور پر یہاں روک کر میں ایک جواب دوں گا کہ جو یہ لوگ گمان کر چکے ہیں کہ جو مدارس کے اندر طلباء پڑھتے ہیں وہ یعنی عصری علوم سے جو ہے وہ خالی ہیں. تو کیا ارشاد فرمائیں؟ نہیں، غلط فہمی ہے کہ مدارس میں جو ہے ایک ہی تعلیم ہوتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. الحمدللہ بفضل تعالیٰ ڈسٹرکٹ پونچھ میں جو مدرسہ بورڈ بنا ہے اس کے ماتحت جو ادارے چل رہے ہیں اور دیگر ادارے بھی بہت زیادہ محنت سے کام کر رہے ہیں. اللہ کا کرم ہے کہ آج لگ بھگ ہر مدرسے میں اسکول ہے، اور اسکول میں بچے کے اوپر کافی محنت کی جاتی ہے. اور جہاں اسکول نہیں ہے وہاں پر بھی بچے کی انگلش لینگویج کے اوپر کافی دھیان دیا جاتا ہے. ہمارے یہاں کا شیڈول یہ ہے کہ ہمارے یہاں الحمدللہ 1.5 سال یا 2 سال کے اندر بچہ جو ہے انگلش گرامر کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ ازبر کر لیتا ہے. اور الحمدللہ بفضل تعالیٰ ہمارے یہاں جو بچے ہیں وہ انگلش بولنے پر اچھی مہارت رکھتے ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے. جتنے بچے ہمارے یہاں پرانے ہیں، جو اس سال نیا ہے ان کی بات نہیں کروں گا، جو پرانے بچے ہیں اللہ کا کرم ہے کہ وہ انگلش میں اسپیچ بھی کر سکتے ہیں، وہ بات بھی کر سکتے ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے. اور اس بار جو ہے ہم نے 8th تک ہمارے یہاں چونکہ اسکول کا انتظام بھی ہے، ہم نے بچوں کا ایڈمیشن لیا ہے. ہم یہاں پہ بچوں کو انگلش بھی پڑھاتے ہیں، میتھ ہے، ہندی ہے، SST ہے اور عربک ہے، اور ساتھ میں کمپیوٹر کا بھی تشفی بخش انتظام ہے. بچوں کو اچھی فیسلٹی دیتے ہیں الحمدللہ. کھانا ایز پر مینو ملتا ہے. اس کے بعد کپڑے دھونے کے لیے واشنگ مشین کا انتظام ہے. باقی آل ہاسٹل جو ہے وہ میٹنگ ہے. باقی CC کیمرے کا بھی ہم نے اچھا انتظام کیا ہوا ہے. کوئی بھی بچہ ہے تو ہم حتی الوسع کوشش کرتے ہیں کسی بچے کو بھی ذرہ برابر کوئی تکلیف پریشانی نہ ہو. تو یہ ادارہ الحمدللہ بفضل تعالیٰ 23 سے لے کر اب تک یہاں سے 64-65 بچے جو ہیں وہ کیرلا کی سرزمین پر پہنچ چکے ہیں. کچھ بنگلور پہنچ چکے ہیں، کچھ بریلی شریف پہنچ چکے ہیں، کچھ جو ہے جمدہ شاہی تک بھی پہنچ چکے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ لوٹ کر اپنے چھوٹے چھوٹے مکاتب میں بھی کام کر رہے ہیں. اللہ کا کرم ہے. اس ادارے کی یہاں ضرورت محسوس ہوئی چونکہ یہ علاقہ جو ہمارا ہے یہاں پر زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ مزدور پیشہ لوگ ہیں، چونکہ کاروبار کچھ ہے نہیں ہے تو مزدوری کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے کچھ لوگ کچھ مدارس کی سفارت کا کام انجام دیتے ہیں، اس سے جو بھی ان کو ملتا ہے تھوڑا بہت اس سے اپنا گھر چلتا ہے. یہاں کے لوکل قرب و جوار کے لوگ نہایت غربت سے تعلق رکھتے ہیں، جو کہ ادارے کے اخراجات کو برداشت کرنا ان کے لیے ناممکن ہے. تو ہمارے بہت سارے اہل سنت جماعت کے مخیر حضرات ہیں جو اس ادارے کا تعاون کرتے ہیں. میں دعا گو ہوں اللہ رب العالمین تمام جو ہے معاونین کو صحت کاملہ عاجلہ تامہ دائمہ نافعہ مستمرہ عطا فرمائے. یہ ادارہ عرصہ دراز سے یہ کوشش بھی کرتا رہا ہے کہ گاؤں کے جتنے بھی لوگ ہیں اگر کسی کو کوئی پریشانی ہے اس میں بھی انشاءاللہ شانہ بشانہ کھڑا رہا ہے اور رہے گا انشاءاللہ. ناظرین گرامی وقار، آپ نے اس سے پہلے بھی ویڈیوز کے اندر ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ جماعت اہل سنت کی بیداری امت کے تحت ایک عظیم مہم کا جو آغاز ہوا وہ یہ کہ مدارس اہل سنت جہاں پر بھی کام کر رہے ہیں ان کے تعلیمی نظام کو ایک منہج پر لایا جائے اور طلباء کے اندر نت نئی صلاحیتوں کو بروئے کار لایا جائے. تو انہی میں سے ایک جیتی جاگتی مثال یہ ادارہ ہے کہ جس کی مکمل تفصیلات آپ نے یہاں کے قائد محترم سے، ناظم اعلیٰ صاحب سے، حضرت مولانا عبدالحمید نائمی صاحب سے آپ نے ملاحظہ فرما لی. حضرت سے ہم نے ایک انٹرویو اس سے قبل کافی عرصہ پہلے بھی کیا تھا جب ان کا ادارہ جیسے کہ حضرت نے ذکر کیا ہے کانی کھوڑی کے اندر تھا. تو ماشاءاللہ ایک عرصہ دراز سے ان کا جو سلسلہ ہے تعلیم و تعلم کے ساتھ جڑا ہوا ہے ماشاءاللہ ان کی اچھی تربیت اور ان کی اصلاح اور ان کو جدید تقاضوں کے مطابق ان کو نصاب پڑھا کر کے بیرونی ریاست کے اندر بڑے اداروں کا رخ کروایا جاتا ہے. جیسا کہ حضرت نے بتایا کہ بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے اندر طلباء کرام جو ہے وہ علوم حاصل کر رہے ہیں اور اپنے بہتر اور اچھے مستقبل کے خواہ ہیں. تو آپ سے گزارش رہے گی کہ ہمارے جتنے بھی مدارس اہل سنت اپنی اپنی جگہ پر جس علاقے میں جہاں پر کام کر رہے ہیں آپ سب کا دست و بازو بن جائیں، کیونکہ ہمارے یہ دینی مراکز ہیں، ہمارے دینی قلعے ہیں. اگر ہمارا مدرسہ مضبوط ہے، ہمارے علاقے کا دینی قلعہ مضبوط ہے
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے ہم مضبوط ہیں, ہماری آنے والی نسلیں مضبوط ہیں. مزید اگر آپ کا کوئی آخری میسج ہو تو میں چاہوں گا کہ وہ بھی اس ادارے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہم بچے کا 4th کلاس میں ایڈمیشن لیتے ہیں, حتی الوسع کوشش کرتے ہیں کہ 4th کلاس میں آئے, جی جی, اور پھر 1 سال لگا کے ناظرہ مکمل کرواتے ہیں. 5th سے ہم جو ہے شروع کرواتے ہیں. 8th کلاس میں جب بچہ پہنچتا ہے تو مکمل حافظ, ایک بیٹھک میں مکمل قرآن سنانے کے بعد ہم اس کو دستار بھی دیں گے, سند ملے گی حفظ کی, اور ساتھ میں 8ویں کلاس پاس کی سرٹیفکیٹ بھی ہم ایشو کریں, اور ساتھ میں کمپیوٹر پہ اچھی مہارت ہوگی الحمدللہ. ماشاءاللہ. ناظرین گرامی وقار, یہ صرف جو ہے رسمی دعوے نہیں ہیں, اس کے لیے باضابطہ آپ کو دعوت فکر دیں گے, ہم دعوت نظارہ دیں گے کہ آپ تشریف لائیں مدارس اہل سنت کے اندر, آپ آ کر کے یہاں ملاحظہ کریں, کیونکہ یہ مدارس کے اندر بیٹھ کر کے آفس کے اندر صرف دعوے نہیں ہوتے ہیں, اس کے اندر ہمارے جتنے بھی ذمہ داران جہاں جہاں پر کام کر رہے ہیں اور جہاں سے بھی آپ کو جو ہے وہ ویڈیو دیکھنے کو ملتی ہے, ماشاءاللہ اس کے پیچھے ایک محنت ہوتی ہے اور لگن ہوتی ہے اساتذہ کرام کی, پوری کمیٹی کی, پورے اس کے اندر جتنے بھی افراد شامل ہوتے ہیں اس پورے نظام کے اندر, ان کی محنتیں ہوتی ہیں, اس کے بعد ہی کوئی اتنا بڑا دعویٰ ہوتا ہے. تو یہ ایک عظیم بات ہے کہ ماشاءاللہ ادارے نت نئے اور جدید تقاضوں کے مطابق ماشاءاللہ اپنے اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں. اور آخری بات میں اپنی طرف سے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمارے جہاں پر بھی ادارے کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ سب قابل قدر ہیں. یہ الگ بات ہے کہ کوئی سوشل میڈیا پر کسی تک کسی کی رسائی ہوتی ہے. اب یہاں اس ادارے کی بات کر لیجئے, یہ بہت بڑا ادارہ ہے اپنے آپ میں اور بہت بڑا کام انجام دے رہا ہے. پہلی بار جو ہے میں یہ اپنی کم نصیبی سمجھوں گا کہ فرصت نہیں مل پائی اور پہلی بار یہاں پر حاضر ہوا ہوں. اس کے علاوہ بھی ہمارے ماشاءاللہ اچھے ادارے اپنی اپنی جگہ پر ہمارے ضلع پنچ و اطراف و اکناف میں, جموں کشمیر میں کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. سوشل میڈیا پر آئیں نہ آئیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت جو اس کی شان ہے, اس کے سامنے یہ کام کاج ہو رہا ہے. دعا ہے کہ پروردگار عالم جہاں جہاں مدارس اہل سنت کام کر رہے ہیں ان کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں اور برکتیں عطا فرمائے. گزارش ہے کہ اس پیغام کو, اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ادارے کے تمام تر ذمہ داران کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی ہو سکے.